جی فاض چودھری صاحب، جی فاض چودھری صاحب۔ جناب اسپیکر، تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی جاتی ہے۔ عمومی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر ہمارے آئین کا آرٹیکل 5(1) ہے۔ آرٹیکل 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے، اٹینڈ کرتے ہیں، باقاعدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ملاقات آفیشیل، اور اس میں دوسرے ملک کے آفیشلز بھی بیٹھتے ہیں۔ اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے؟ 7 مارچ۔ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، 7 مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے، عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارے سفیر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے، اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو you will be forgiven، لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فورن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور معاملات یہاں تک آ پہنچتے ہیں۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر اے شب ہجراں میرے عشق تیری عاشق عاقبت سوار چلے، رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، کیا آرٹیکل 5 کے یہ مترادف ہے کیا نہیں ہے؟ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ حضرت کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ 25 مارچ 2022 تک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے یہ کہا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے یہ قومی مفاد کے منافی ہے، اور اسپیکر نے قومی اسمبلی میں جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کی قرارداد کو مسترد کیا ہے، اس حوالے سے رولنگ دی ہے۔ اب اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس جس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا ہے، یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ غالباً یہی وہ سرپرائز تھا جس کے بارے میں حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و قانون فواد چودھری نے خطاب کیا اور یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے یہ قرارداد ملکی مفاد کے منافی ہے، ملکی آئین کے منافی ہے، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی۔ جی بالکل، ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جانی تھی، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جانی تھی، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی عدم اعتماد پر کی قرارداد پر ووٹنگ آج کی جانی تھی جس میں یہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں گے یا نہیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ یہ تمام تر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جانی تھی۔ قرارداد کو مسترد کر دیا گیا جس کے بارے میں اپوزیشن کو انتظار تھا، پوری قوم کو انتظار تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی اور یہ کہا کہ عدم اعتماد قرارداد آئین کے منافی ہے، غیر ملکی سازش ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اس قرارداد کو مسترد کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی ہے اور پہلے وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے خطاب کیا۔ اس دوران فواد چودھری نے کچھ نقطے اٹھائے، کچھ پوائنٹس اٹھائے کہ یہ قرارداد ملکی قانون کے منافی ہے، ملکی آئین کے منافی ہے، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے بھی رولنگ دی اور عدم اعتماد کی قرارداد کو مسترد کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے رولنگ میں کیا کہا، کن الفاظ کا استعمال کیا، یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد مسترد کر دی۔ جب مسترد کی گئی انہوں نے رولنگ میں کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ حضرت کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ بالکل، اپوزیشن کو بڑا سر چکا ہے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے۔
ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی. ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ اس وقت جاری ہے. اپوزیشن کو بڑا سرپرائز مل چکا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی. ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی. اور آپ کو بتا رہے ہیں قومی اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس کے بارے میں ہمارے نمائندے شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاکر، بتائے گا اس وقت قومی اسمبلی میں کیا صورتحال ہے؟ ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا. اپوزیشن اس وقت کہاں پر موجود ہے اور کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی دیکھیں، بالکل ڈپٹی اسپیکر نے جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کو ڈسمس کیا ہے اور یہ الزام لگا کے کہ یہ غیر ملکی سازش کے تحت رجیم چینج نہیں کی جا سکتی اور میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں، تو اب اس کے بعد یہ اس اپوزیشن کے لیے بھی یہ بہت بڑا شاک ہے. اپوزیشن کو بھی یہ توقع پہلے خدشات تو تھے کہ حکومت یہ کرا سکتی ہے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے، تو اسپیکر پر زیادہ اپوزیشن جماعتوں کو ڈاؤٹ تھا، تو اسپیکر کے خلاف آج انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تاکہ اسپیکر ہولڈ پہ چلے جائیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو جانے کے بعد متنازع بن جاتا ہے اسپیکر کا عہدہ، اور وہ جب تک تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ نہیں آتا تب تک وہ صدارت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اسپیکر کو تو ہولڈ پہ کر دیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر بھی اسی پلاننگ کا حصہ تھے. تو فواد چودھری اور وزراء یہ کہتے رہے کہ بھائی سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز پہلے ہم بتائیں تو پھر سرپرائز کس چیز کا ہوگا، یہ کچھ دیر پہلے بھی فواد چودھری نے کہا تھا. تو سرپرائز انہوں نے یہ دیا کہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے رولنگ دلوا کے اب یہ تنازع الگ ہے پھر کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی جو ڈپٹی اسپیکر قائم مقام اسپیکر ہوتے ہیں نا، اسپیکر نہ ہو تو ان کی رولنگ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن آرٹیکل 95(1) کی جو تشریح ہے وہ ضرور عدالت میں جا سکتی ہے کہ اس کی عدالت سے تشریح کرائی جائے کہ جو الزام اگر لگایا جا رہا ہے اپوزیشن پر کہ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر حکومت تبدیل کرنے کی سازش کی گئی ہے، تو اس کا ثبوت کوئی حکومت کو دینا ہوگا عدالت میں. اور حکومت کی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے، اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی، بتائیے گا اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کہاں موجود ہیں؟ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اس وقت اپوزیشن ارکان ابھی بھی ایوان میں موجود ہیں اور اپوزیشن بالکل اس ڈپٹی اسپیکر کے اعلان کے بعد بالکل حیران پریشان اور رہ گئی، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق آج حکومت کو اور اسپیکر کو ہر صورت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانا تھی. اب چونکہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ووٹنگ کے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، تو اس طرح ملک میں ایک نئے آئینی بحران کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا آج سے، کیونکہ ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں اب اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جو دیگر آپشنز ہیں ان کی طرف جائے گی، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ جانے کا بھی امکان ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے واضح طور پر یہ پوزیشن لے لی گئی ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کو، جس کو بار بار وزیر اعظم اپنے بیانیے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیرونی سازش کا ساختانہ ہے اور بیرونی طاقت کی مدد سے جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لا رہی ہیں تاکہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جا سکے. تو بڑے سرپرائز کی جو بات کر رہے تھے وہ بڑا سرپرائز یہی سامنے آیا ہے کہ آئین اور قانون کے منافی اقدام اٹھاتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے آج تحریک عدم اعتماد ووٹنگ مکمل نہیں کرائی گئی اور اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اب اپوزیشن جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے گی کہ آئندہ کا